فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. ساتھیو، پچھلی مجلس میں سورہ عبسہ کی ابتدائی آیات جن میں بظاہر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن حقیقت میں قرآن کے مخالفین، خصوصاً وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے اور قرآن کا معارضہ کرتے تھے، قرآن پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سرزنش فرمائی ہے کہ یہ قرآن اتنی عظمت والا ہے، قرآن ایسے پاک، صاف، نیک اور صالح فرشتوں کا لایا ہوا ہے، قرآن کے حامل اس قدر پاک باز ہوتے ہیں، ان تمام خوبیوں کے باوجود تم لوگ قرآن پر آخر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اب ڈائریکٹ ان لوگوں کو جو قرآن پر ایمان نہیں لے آتے، عقلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے ثابت کرنا چاہتا ہے، ان کی سرزنش کرنا چاہتا ہے کہ آخر قرآن پر ایمان لانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ظاہر بات ہے، بظاہر کوئی وجہ نہیں ہے۔ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، مختلف قسم کی نعمتوں سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے تمہارا جسم بنایا، اس جسم کی پرورش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب مہیا کیے، پھر آخر تم کیا ہے کہ اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لے آتے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قتل الانسان ما اکفرہ۔ قتل، قتل یقتل جانتے ہیں قتل کرنا، قتل قتل کیا گیا، ہلاک ہوا۔ یہ بددعا ہے ایک قسم کی جو عربی زبان عربی لہجے میں ایسے شخص پر کی جاتی ہے جو نہایت ہی بے عقلی اور ناانصافی کا کام کرتا ہے۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر ایمان نہ لے آنا یہ بے عقلی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر یہ بڑی بہت گمبھیر قسم کی بددعا اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ قتل الانسان، ہلاک کیا ہوا انسان، لعنت ہو انسان کے اوپر۔ اب انسان سے مراد کیا ہے؟ آیا کچھ خاص لوگ ہیں یا جن سے انسان مراد ہے اور جو لوگ اس سے مستثنا ہیں وہ الگ ہیں؟ بعض اہل علم نے کہا کہ اس سے خاص انسان مراد ہیں، اور بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، اس سے جن سے انسان مراد ہے، اس لیے کہ عام طور پر جو جن سے انسان ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکرہ ہی ہے، جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اور اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عموماً زیادہ تر بلکہ بڑی تعداد انسانوں کی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی، اللہ کے نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ ندا دے گا کہ یا آدم، حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے لبیک و سعدیک۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم اپنی ذریت سے جو جہنم کا حصہ ہے اسے الگ کر لو۔ اب اس میں سے 1000 میں سے 999 کو جہنم کے لیے علیحدہ کر لیا جائے گا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جن سے انسان کی جو اکثریت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہے۔ تو قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک ہو انسان، لعنت ہو انسان پر، یا اللہ تباہی ہے اس انسان کے لیے، تباہی ہے انسان کے لیے کس بات پر؟ ما اکفرہ۔ ما یہاں پر دو معنی ہو سکتا ہے، وہ
کس قدر ناشکرا ہے، وہ کس قدر حق کا منکر ہے، وہ کس قدر اللہ تبارک و تعالی کے اوپر ایمان نہیں لے آتا، کس قدر، یعنی بطور تعجب ہے، یعنی بہت زیادہ۔ اور دوسرا معنی ہوگا کہ ما الذی کے معنی میں ہے، یعنی وہ کون سی چیز ہے جو اسے کفر پر ابھارتی ہے، وہ کیا چیز ہے، اس کے پاس کیا حجت موجود ہے، کیا سبب ہے، کیا دلیل ہے اس کے پاس، کیا کوئی عقلی دلیل ہے یا کوئی نقلی دلیل ہے۔ ایتو بکتاب من عند اللہ واثارۃ من علمہ، کوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہو یا کوئی منقول ہونے والا نقل شدہ علم چلا آ رہا ہے جو دانشوروں سے چلا آ رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ وہ کفر کر رہا ہے۔ تو دونوں معنی یہاں پر درست ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی بطور تعجب کے کہ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان ہلاک ہوا، قتل کیا گیا، لعنت ہو انسان کے اوپر، ما اکفرہ، وہ کس قدر ناشکرا ہے، تعجب ہے اس کے اوپر کہ وہ کس قدر بڑے پیمانے پر ناشکری کرتا ہے۔ اور دوسرا معنی ہوگا کہ وہ کون سی چیز ہے جو انسان سے کفر کرا رہی ہے، کیا اس کے پاس دلیل موجود ہے، کیا اس کے پاس حجت ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو انسان کے پاس عقلاً کوئی دلیل موجود نہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے، اس لیے کہ ہر انسان یہ جانتا ہے کہ جو شخص ہمارے ساتھ ہمارا محسن ہوا کرتا ہے، ہماری تمام حالات پر دھیان دیتا ہے، ہماری تمام ضروریات کو پوری کرتا ہے، ہمارے لیے ہر قسم کے راحت و آرام کے اسباب مہیا کرتا ہے، ہم زندگی کے اپنی زندگی سے لذت اندوز کیسے ہو سکیں، یہ ساری چیز اس نے ہمیں دیا ہے، پھر بھی اس کے باوجود ظاہر بات ہے کہ عقلی اعتبار سے بھی اس کی ناشکری کرنا یہ بہت بڑی نادانی اور بیوقوفی ہے۔ تو قتل الانسان گویا کہ تعجب ہے انسان کے اوپر، یا وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو ناشکری کے اوپر ابھار رہی ہے۔ تو قتل الانسان ما اکفرہ، تو گویا یہ جواب یہی ہوگا کہ کوئی چیز نہیں، جواب یہی ہوگا کہ کوئی چیز نہیں، یعنی اس کے پاس کوئی وجہ جواز نہیں ہے۔ پھر وہ دیکھے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دلیل کے طور پر کہ وہ سوچے اپنی تخلیق کے بارے میں۔ دو دلیلیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دی ہیں، اور ان دلیلوں سے اللہ تبارک و تعالی آخرت کو بھی ثابت کرنا چاہتا ہے۔ ایک دلیل تو یہ ہے کہ خود انسان اپنی تخلیق کے بارے میں سوچے، دوسری دلیل یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے جب پیدا کیا ہے تو اسے ہر قسم کی سہولیات میسر کی ہیں، ان کے اوپر انسان سوچے۔ اور پھر آگے آ کر کے ایک دلیل اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ انسان کے کھانے پینے کے لیے اللہ نے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں اس کے اوپر سوچے۔ اب انسان اپنی طرف سے کچھ نہیں بنا سکتا، نہ انسان ایک گیہوں کا دانہ پیدا کر سکتا ہے، نہ انسان جو کا ایک دانہ پیدا کر سکتا ہے، نہ انسان انگور کا ایک پھل پیدا کر سکتا ہے۔ یہ سارا کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جب سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ وہ ناشکری کر رہا ہے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ اسی چیز کے دلیل تو پیش کر رہا ہے کہ سوچے انسان، من ای شیء خلقہ، من ای شیء، کس چیز سے، من ای شیء، کس چیز سے، خلقہ، اسے پیدا کیا ہے، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی انسان اس کے اوپر غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے، آخر وہ کون سی چیز ہے جس کو سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر خود ہی جواب دیتا ہے، اور یہ واضح کرنے کے لیے کہ اب اس میں جواب دینے کا انتظار کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے، بالکل واضح چیز ہے، کھلی ہوئی چیز ہے جو تم اس کا اقرار بھی کرتے ہو۔ آخر ہم بھی کوئی سوال کرتے ہیں کہ آخر اس کا کیا معنی ہے؟ کیا یہی معنی نہیں ہے؟ اس کا کیا یہی معنی نہیں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جو چیز بیان کی جا رہی ہے جواب میں وہ ہر ایک کے نزدیک واضح ہے، اس میں کوئی لفظ اور کوئی اشتباہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر خود ہی جواب دیا کہ من نطفۃ خلقہ، من معنی سے کہ ہوتا ہے نطفہ، نطفہ کے معنی ہوتا ہے تھوڑے اور حقیر پانی کے، اس کا معنی تھوڑا پانی،
اور اس سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ وہ مرد کا مادہ ہے جو عورت کے مادے کے ساتھ ملتا ہے. تو نطفہ من نطفتن، ایک نطفے سے، ایک حقیر پانی سے، خلقہ، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے. من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اسے پیدا کیا؟ ایک سوال ہے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من نطفتن، اللہ نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا ہے. ذرا سوچے انسان کہ وہ ایک ایسی حقیر چیز سے جس سے اس کو گھن آتی ہے، نفرت ہوتی ہے، اور معمولی سی چیز ہے، کوئی بڑی سی چیز نہیں ہے، معمولی سی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیسے پیدا کیا؟ من نطفہ، ایک نطفے سے خلقہ، اس کو پیدا کیا ہے، یعنی انسان کو، مراد جن سے انسان ہے. فقدرہ، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی نہیں کہ ایک نطفے سے، جس نطفے سے پیدا کیا ہے فقدرہ، پس یا پھر قدرہ، اس کا اندازہ لگایا، اس کا اندازہ کیا، یا اس کی تقدیر متعین کی. قدر یقدر تقدیرن کے معنی ہوتا ہے صاف صاف اندازہ لگانا. اسی لیے اس کا معنی بسا اوقات فیصلہ، یعنی ایسا اندازہ جس میں غلطی کا امکان نہ ہو. اسی لیے قدرہ کے معنی فیصلہ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو فقدرہ، اسی طریقے سے قدرہ کے معنی تقدیر، ناپنا کے بھی ہے، برابر کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من نطفۃ خلقہ، اللہ نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا. اور وہ کیسے؟ فقدرہ، پس اللہ تبارک و تعالی نے اس کا اندازہ لگایا ہے. یہ علماء نے اس کا 3 مفہوم بیان کیا ہے، اور اس سے پہلے میں بار بار کر چکا ہوں کہ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ لفظ ایک ہوتے ہیں اور اس کے معنی کئی ایک مراد ہوتے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، بعد اس لیے کہا ہے کہ مرحلہ وار پیدا کیا ہے. پہلے وہ نطفہ تھا، پھر علقہ بن جاتا ہے، یعنی خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر علقہ کے بعد مدغہ بن جاتا ہے، اور پھر مدغہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس میں ہڈیاں بنانا شروع کر دیتا ہے. اور جب ہڈیاں اور ایک قسم کا گوشت پوشت بن کر کے تیار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر روح پھونکنے کا حکم دیتا ہے. جیسا کہ صحیح حدیث حضرت عبداللہ المسعود کی ہے، بار بار آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پیدا کرتا ہے کیا کہ 40 دن تک تو نطفہ رہتا ہے، پھر اس کے بعد علقہ اتنے ہی دنوں تک رہتا ہے، یعنی 80 دن کا مرحلہ ہوا. یہ 80 دن میں جا کر کے وہ خون کا ایک لوتھڑا تیار ہو جاتا ہے. پھر 80 دن کے بعد مدغہ بن جاتا ہے، یعنی گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں اسی درمیان میں اس میں ہڈیاں اور یہ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد 40 آخری 40 اس کے بعد کا جو 40 ہوتا ہے، یعنی چوتھا جب مرحلہ ہوتا ہے تو شروع ہوتا ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالی روح پھونکنے کا حکم دیتا ہے. اور انسان کے بارے میں 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں کہ وہ نیک بخت ہے، وہ اس کی روزی کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے. یہ ساری چیزیں جیسا کہ بار بار آپ لوگ سنتے آئے ہیں، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نطفے کو کیا مرحلہ وار اللہ نے پیدا کیا، فقدرہ کیا ہے. دوسرا معنی علماء نے یہ لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر اس نطفے سے ایک بہترین سا انسان جو ہے اللہ نے مقدر کر کے پیدا کیا ہے کہ اس سے ایک بہترین سا انسان بن جا رہا ہے. تیسرا معنی علماء نے لیا کہ اس کی تقدیر بنائی ہے، جیسا کہ رحم مادر ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تقدیر سے متعلق 4 چیزیں، 4 باتیں وہ اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے. تو اللہ کل حال کوئی تینوں معنی یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحلہ وار بھی بنا رہا ہے، اور ہر چیز کو اس کے جسم کے ہر اعضاء کو درست ٹھیک طریقے پر بھی، ہاتھ کیسا ہونا چاہیے، آنکھیں کیسی ہونی چاہیے، اور اصل جو اشارہ اس کے اندر ہے اس بات کی طرف ہے کہ اس بارے میں انسان کا اپنا کوئی دخل نہیں ہے.
کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں میری آنکھ چھوٹی ہے تو میں اس کو بڑی بنا لوں. کوئی انسان یہ نہیں کر سکتا ہے کہ وہ بدصورت ہے خوبصورت بن جائے. کوئی انسان یہ نہیں سکتا ہے کہ اگر اس کی عمر جو ہے اللہ تبارک و تعالی 60 سال لکھ دے رہا ہے تو 60 سال ایک مہینے ایک منٹ کم یا ایک منٹ زیادہ انسان کر لے. نہیں، یہ سارا کام کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کا. تو من نطفۃ خلقہ فقدرہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا، فقدرہ، پھر اندازہ کیا یا پھر اس کی تقدیر بنائی. اس کے بعد کیا ہے؟ ثم السبیل یسرہ، پھر السبیل راستہ، یسرہ اس کے لیے راستہ آسان کیا. اب یہ راستہ کیا ہے؟ پھر اسی پر غور کرے جو بات ہم نے کہی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایک لفظ استعمال کرتا ہے، اس کے کئی معنی لیے جا سکتے ہیں. ایک معنی جسے بہت سے علماء نے راجح قرار دیا، قوی قرار دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو رحم مادر کے اندر مکمل کر دیا، مکمل انسان بن گیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نکلنے کا راستہ بھی آسان کر دیتا ہے. اس لیے کہ پیدائش سے پہلے عموماً انسان کا، بچے کا جو سر رہتا ہے وہ اوپر کی جانب رہتا ہے، لیکن پیدائش کا وقت جیسے جیسے قریب آتا جاتا ہے اس کا سر نیچے کی جانب ہوتا چلا جاتا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کر رہا ہے. اور ذرا سوچیں کس مختصر سے راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 3, 4, 5 کلو کے بچے کو نکال دے رہا ہے آسانی سے. تو ثم السبیل، پھر السبیل راستے کو اس کے لیے اللہ نے آسان کر دیا، یعنی رحم مادر سے باہر آنے میں اب وقت پورا ہو گیا ہے، اب اس کے لیے وہ جگہ مناسب نہیں ہے، نہ وہ چاہے گا نہ اس کی ماں چاہے گی کہ وہاں پر وہ رہے. حالانکہ اسے ابھی شعور نہیں ہے، لیکن غیر شعوری طور پر اللہ تبارک و تعالی اسے یہ توفیق دے رہا ہے کہ وہ اب اس مرحلے کو پورا کر لیا ہے، اب وہاں سے باہر آنے کے لیے وہ کوشش کرے اور دوسرا راستہ اختیار کرے. اسی کو طلق کہا ہے عربی میں، یعنی جھٹکا جس کے معنی آتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ثم السبیل یسرہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے راستہ آسان کی. یہ ایک معنی ہے. دوسرا معنی ثم السبیل یسرہ کا یہ ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اس کے رہنے کے لیے راستہ آسان کیا، ہر چیز میسر کر دی ہے، اس کے روزی کا اللہ نے سامان کر دیا ہے. پیٹ سے باہر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اس کی روزی بھیج دیتا ہے. کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب مہیا کر دیے ہیں. اور یہ بھی معنی جیسے امام ابن کثیر نے راجح قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے راستے کو آسان کر دیا ہے. راستے کو، وہ کون سا راستہ؟ یعنی وہ ہدایت کے راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور اگر ضلالت کے راستے پر چلنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضلالت کا راستہ بھی آسان کیا. جیسے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، جیسے کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی شخص آمن واتقى، ایمان لے آیا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جس نے دیا اور اللہ سے ڈرتا رہا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جی 3 چیزیں ہیں. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو اس کے لیے ہم یسرا، نیکی کے راستے کو، جنت کے راستے کو ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جس نے بخالت سے کام لیا،
واستغنا واما من بخل واستغنا، اور اللہ تعالیٰ سے بے نیاز رہا، وکذب بالحسنی، اور حسنہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں، دین اسلام، کلمہ لا الہ الا اللہ کو جھٹلایا، فسنیسرہ للعسرى، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی یعنی جہنم کے راستے کو اس کے لیے آسان کر دے گا۔ تو یہ معنی بھی علماء نے لیا ہے۔ تو ثم السبیل یسرہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے راستہ آسان کیا۔ وہ کیسے آسان کیا؟ کیسے آسان کیا؟ اسی پر تعجب ہے، کیوں کفر کرتا ہے؟ اللہ نے اسے عقل اور سمجھ دی ہے، اللہ نے اسے سوچ دی ہے۔ ہر انسان یہ جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، سچ بولنا اچھا ہے، انسان کی فطرت میں ہے یہ۔ ہر انسان یہ جانتا ہے کہ چوری کرنا غلط ہے، سچ بولنا یا اس میں پسندیدہ چیز ہے، پاک بازی اچھی چیز ہے۔ تو اللہ نے اسے عقل دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر کے اپنی کتابیں نازل کر کے اسے راستے سکھلائے ہیں۔ یہ ہے تعجب کی بات، اس لیے انسان تعجب ہے کہ وہ کفر کیوں کر رہا ہے۔ تو ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ، ثم اماتہ، پھر کو موت دی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کو موت دی، اس لیے کہ انسان، کوئی بھی انسان ہمیشہ زندہ نہیں رہتا اور نہ زندہ رہنا چاہتا ہے، اس لیے نہ ہی زندہ رہنا اس کے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ اس عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ جب اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں، اپنے طور پر اٹھنا اور بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، دوسروں کے اوپر بوجھ بن کر کے رہتا ہے، کھانے پینے حتیٰ کہ دیکھنے، یہ تمام چیزیں اس کے لیے مشکل ہیں، تو ہر انسان عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ اب اس کے لیے بہتر، اس کے اوپر رحم یہی ہے کہ اس کو موت آ جائے۔ تو ثم اماتہ، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، ثم الیہ ترجعون، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، ایک سفر میں ہے۔ تو کوئی بھی انسان جو عقل مند ہے، سمجھدار ہے، وہ ہمیشہ ہمیں سفر میں نہیں رہنا چاہے گا، اپنے گھر واپس آنا چاہے گا۔ وہ اسی طریقے سے ہم ایک سفر میں ہیں، لہذا ہمیں واپس جانا ہے، اور ہمارا گھر جو جنت ہے اس کی طرف سفر کرنا، اس کی طرف ہمیں واپس جانا ہے۔ تو ثم اماتہ، پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت دی ہے، موت دی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ فاقبرہ، موت دے کر کے روئے زمین پر سڑتا گلتا نہیں چھوڑ دیا، جس طریقے سے حیوانوں کا حال ہوتا ہے۔ موت دے کر کے اسی مٹی کے اوپر چڑیوں کا اور کتے اور درندوں کی غذا بنا کر کے اسے نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اللہ نے اس کی تکریم کی ہے۔ وہ کیسے؟ فاقبرہ، پھر اسے قبر میں داخل کیا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اصل چیز یہ ہے کہ انسان کو دفن ہونا انسان کے لیے واجب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا فاقبرہ ای اکرمہ بدفنہ، اسے مٹی میں دفن کر کے گویا اللہ نے اس کی تعظیم کی ہے۔ اسی لیے جو لوگ گمراہی کے راستے پر چلے، کوئی جلا دے رہا ہے، کوئی طریقہ اختیار کر رہا ہے، لیکن اصل انسان کی تکریم کیا ہے کہ اسے دفن کر دیا جائے۔ تو ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے موت دی، اور موت کے بعد کیا ہے؟ اسے دفن کیا۔ اور پھر کیا؟ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا، پھر جب چاہا، ثم اذا، پھر اذا شاء، جب چاہا، انشرہ، اسے دوبارہ اٹھایا، اسے
دوبارہ اٹھایا. دیکھیے ویسے تو انسان کی مشیت کسی بھی چیز میں نہیں ہے. نہ انسان ماں کے پیٹ میں اپنی خواہش سے جاتا ہے، نہ انسان ماں کے پیٹ سے اپنی خواہش سے باہر آتا ہے. اللہ نے جو مقدر کیا اس سے پہلے، نہ انسان اس روئے زمین پر اپنی خواہش سے جتنا دن چاہے رہ لے. سارے میں اس نے ایک نظام کا تابع بنایا ہے. لیکن ان میں انسان کو اللہ نے کسی حد تک دخل رکھا. مثال کے طور پر نطفہ کے لیے انسان کا عورت سے اتصال ضروری ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جب بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے تو بچے کے اندر ایک شعور پیدا کرتا ہے کہ وہ باہر آنے کی کوشش کرے، اور اس کی ماں بھی چاہتی ہے، سارے لوگ چاہتے ہیں کہ باہر آئے وہ. اسی طریقے سے جب اس دنیا میں آ جاتا ہے اور انسان ایسا مریض ہو جائے کہ شفا کو امید نہ رہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ ہاں بھائی اب یہ مرے گا کچھ نہ کچھ. لیکن دوبارہ اٹھائے جانے کا جو معاملہ ہے اس میں انسان کا قطعاً کوئی بھی دخل نہیں ہے. نہ کسی کو اس کا کوئی علم ہے کسی بھی قسم کا. پیدائش کا علم ہو جائے گا، ہاں بھائی اتنے مہینے کے بعد، اب یہ 2 دن کے بعد، جیسے ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں موت کا معاملہ. لیکن جہاں تک انسان کے دوبارہ اٹھائے جانے کا تعلق ہے اس میں کسی کا کوئی نہیں. ویسے تو نہ انسان اپنی خوشی سے اس دنیا میں آتا ہے نہ اپنی خوشی سے جاتا ہے. لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے. اپنی خوشی نہ آئے، نہ اپنی خوشی چلے. نہ انسان اپنے خوشی سے آیا ہے نہ اپنی خوشی سے جائے گا. لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے. انسان کا یہ معاملہ ہے. لیکن جو انسان کے دوبارہ اٹھائے جانے کا مرحلہ ہے یہ بالکل غیب محض ہے، اور محض صرف اور صرف کسی بھی قسم کی کسی اور کی مشیت کا اس میں ذرہ برابر کسی بھی طرح کا دخل نہیں ہے. اللہ نے کسی کو کوئی بھی اختیار کچھ نہیں دیا ہے. دنیا میں یہ اختیار ہے کہ انسان اپنی خودکشی کر لے، اللہ نے اسے اختیار دیا ہے، اگر جائز نہیں قرار دیا ہے اس کے لیے. لیکن جہاں تک دوبارہ اٹھائے جانے کا معاملہ ہے نہ کسی نبی کو کسی ولی کوئی اختیار. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ ثم اذا شاء السبیل یسرا ثم اذا شاء اماتا، نہ اس مطلق رکھا ہے. اور جہاں پر دوبارہ اٹھانے کا ہے ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے چاہا انشرہ اس کو دوبارہ اٹھا لیا. اس کے باوجود کلا لما یقض ما امرہ، کلا ہرگز نہیں. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 508959 واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.